بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر لوگ اپنے منہ کی پھونکوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب کرے گا اگرچہ یہ لوگ کافر ناپسند ہی کریں۔ ترکی نے ایک ڈرامہ بنایا اور بہت زیادہ شور بپا ہے، ہر بندے کے ذہن میں بس وہی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ بہت سارے علماء کرام بھی شاید اس فتنے کی نظر ہوئے کہ انہوں نے بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر تحقیق کیے فتوے دینا شروع کر دیے کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے، لہٰذا اس کو دیکھنا صحیح ہے۔ میں اس کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر انسان بڑا اچھے طریقے کے ساتھ یہ بات جانتا ہے کہ رافضیت اسلام کے اندر یا اسلام پر ایک ایسا داغ ہے کہ جس نے کبھی اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ ہمیشہ رافضیت کی وجہ سے، اس کے ماننے والوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچا ہے۔ اور یہ جو سیریل تیار کی گئی ترکی اور ایران کے رافضیوں کے آپس میں تعاون کے ساتھ یہ سارا کچھ تیار کیا گیا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور عمومی طور پہ ہم میں سے تقریباً ہر انسان جانتا ہے، جو انسان تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، کہ رافضیت کے ماننے والوں نے اس سے پہلے بھی سعودی عرب کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، یا انہوں نے حرمین شریفین کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، اپنے ناپاک ارادے، مذموم مقاصد لے کے یہ لوگ اب ایک نئے انداز کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات پختہ کرنا چاہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ تھی، اور خلافت عثمانیہ کا بھی غلط رنگ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس خلافت عثمانیہ کیسی تھی، کیسی نہیں تھی، یہ جو لوگ مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں ایک طرف اس ڈرامے کو سامنے رکھیں، دوسری طرف حقیقی معنوں میں خلافت عثمانیہ کی تحقیق کریں تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ خلافت عثمانیہ کیا تھی اور یہ کیا تھی۔ پھر خلافت عثمانیہ کے شروع والے سال کیسے تھے، بعد والے سال کیسے تھے۔ قرآن مجید کا، حدیث کا تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا بندہ وہ یہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے شروع والے سالوں میں اور خلافت عثمانیہ کے جو آخر والے سال کے ان دونوں کے درمیان میں کتنا فرق تھا۔ اچھا، اب حرمین شریفین کے خلاف یا سعودی عرب کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرف راغب کیا گیا۔ 2023 میں ترکی کے اوپر لگی ہوئی پابندیاں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور اب پلان یہ ہے کہ 2023 میں جب ترکی کے اوپر پابندیاں ختم ہوگی، خلافت کا دعویٰ کر دیا جائے گا، اور جب خلافت کا دعویٰ کر دیا جائے گا تو اس ڈرامے کے ذریعے، کیونکہ لوگوں کے ذہن پہلے سے ہی اس خلافت کی طرف مائل ہو چکے ہوں گے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر پہلے یہ بات رچ بس چکی ہوگی کہ یہاں سے خلافت پہلے اٹھی تھی، ترکی کے اندر ہی ختم ہوئی تھی، لہذا اب دوبارہ ترکی کے اندر سے خلافت اٹھے گی، اور سارے مسلمان اس وقت پھر عزتیں، رفتیں اور بلندیاں حاصل کریں
کریں گے، یہ مسلمانوں کو ایک ذہن دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ پیچھے جو بہت بڑا خطرناک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف کہ جب اس خلافت کا دعویٰ کیا جائے گا تو اس کے خلاف سارے کا سارا محاذ وہ حرمین شریفین کے خلاف رافضیوں کے ساتھ مل کے کھڑا کیا جائے گا۔ جب خلافت کا دعویٰ کیا جائے گا تو پھر دنیا کے مسلمانوں کے ممالک کو ساتھ ملا کے سارے کا سارا محاذ وہ سعودی عرب کے خلاف کھڑا کیا جائے گا، اور یہ مسلمانوں کے اندر ایک خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں مسلمان لاشعوری طور کے اوپر اس طرح اس فتنے کے اندر بہہ رہے ہیں کہ کسی بندے کو کوئی احساس نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر یہ پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور ناسمجھی کی بنیاد پہ لاشعوری کے اندر آ کے مسلمان اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا خطرناک کھیل مسلمانوں کے خلاف کھیلا جا رہا ہے جس کا مسلمانوں کو تدارک کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو لوگ ممبر و محراب کے ورثاء ہیں ان لوگوں کو اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور جو ان کے حلقہ احباب ہیں ان لوگوں کو اپنے حلقہ احباب میں ان لوگوں کو یہ آگاہی دینی چاہیے کہ یہ کوئی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک جہادی ترغیب دی جا رہی ہے، جہادی جذبہ ابھارا جا رہا ہے، پھر کافروں کے اس کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہمارے خلاف ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ جو جہادی جذبہ ابھارا جا رہا ہے بعد میں نتیجہ وہ مسلمانوں کے خلاف نکلے گا، اور مسلمانوں کے خلاف ایسے نکلے گا جب 2023 کے بعد خلافت کا دعویٰ ہو جائے گا۔ اچھا، بعض ممالک کے لوگ جو ہے وہ خلافت کو ماننے پہ بیعت کر لیں گے، بعض لوگ جب نہیں مانیں گے، اب ان مسلمانوں کے خلاف جو اس خلافت کو نہیں مانیں گے یا اس کی بیعت نہیں کریں گے، اس آڑ میں آ کے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جو بندہ خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا تو وہ باغی ہے، اور باغی کی سزا وہ قتل ہے، لہذا اس آڑ میں آ کے تو پھر مسلمانوں کے خون کے ساتھ کھیلا جائے گا، مسلمانوں کی جانوں کو ضائع کیا جائے گا اور مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا۔ اس دنیا میں کافر لوگ پہلے ہی شروع دن سے کافر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش چلتے آئے ہیں، اور یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ایک انتہائی گھنونی سازش ہے کہ جس کا مسلمانوں کو ابھی تک ادراک نہیں ہو رہا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، مسلمانوں کے عقائد پہ اتنی گہری ضرب یہ ڈرامہ لگا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ عمومی طور پہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں احناف کی کثرت ہے، یہ لوگ حنفی مسلک کے ماننے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اب حنفی مسلک کے کبار علماء، جو بڑے بڑے کبار علماء گزرے ہیں، انہوں نے اس ابن عربی کو زندیق اور کافر قرار دیا ہے، اور یہاں میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ ابن عربی چاروں فقہی مذاہب میں، یعنی فقہ حنبلی میں، فقہ شافعی میں، فقہ مالکی میں اور فقہ حنفی میں، چاروں فقہ کے اندر یہ بندہ زندیق اور کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس بندے کا یہ عقیدہ تھا کہ کتا اور خنزیر بھی میرے الہ ہیں، اس بندے کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرعون ہے یہ فرعون بھی میرا الہ ہے۔ اب جو بندہ کتے اور خنزیر کو اپنا رب مانتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو بندہ فرعون کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ میرا رب ہے، اس بندے کو اس میں ایک بہت بڑے شیخ، مسلمانوں کے مرشد یا بہت بڑے کرامتوں والے انسان کو، کرامتوں والا انسان پیش کر کے سامنے لایا گیا کہ ابن عربی بہت کرامتوں والا انسان ہے، ابن عربی کے اندر بہت ساری کرامتیں موجود ہیں، یہ ابن عربی اسلام کا بہت بڑا شیخ ہے، یا ابن عربی جو ہے وہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کرنے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقائد کے اوپر ضرب ہے کہ مسلمانوں کو خالص اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹا کے مسلمانوں کو اس قبر پرستی کی طرف، صوفیت کی طرف، تصوف کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات، بعض لوگوں نے پتہ نہیں واللہ عالم شاید ان کو سمجھ نہیں آئی یا انہوں نے اپنا کوئی غلط مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بے حیائی ہے، اس کے اندر فحاشی ہے، عشق مشوقی کی داستانیں ہیں، محبت کی داستانیں ہیں، اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی مجبوری تھی، اس کے بغیر تو یہ ڈرامہ چلنا نہیں تھا۔ یعنی یہ تصور کریں کہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے، اس بے پردگی کو، ان داستانوں کو، جھوٹ کو ہم نے ایک اضطراری حالت بنا دیا کہ یہ مجبوری تھی، یہ اضطراری حالت تھی۔ حالانکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ ہماری شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر اس کے اندر جن عورتوں کو لایا گیا ہے، انتہائی بے حیا قسم کی عورتیں، اور ان کو لا کے ایک اسلام کی تصویر ان عورتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان میں پیش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اسلام کی تصویر جب ایک زندیق اور کافر بندہ پیش کرے گا، یا مسلمانوں کے اندر اسلام کی تصویر وہ عورت پیش کرے گی کہ جس کے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے، تو جو
جو مسلمان اسلام کی تصویر ان لوگوں سے لے رہے ہیں، ان لوگوں کے اسلام پہ یا عقائد پہ یا ایمان پہ کتنی گہری اثر پڑے گی۔ اچھا پھر اس میں ایک اور بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کی فلمیں دیکھنے سے یا کسی دوسرے ملک کی فلمیں دیکھنے سے یہ دیکھنا اچھا ہے، اور پھر عمومی طور پہ جو بہت بڑی خرابی مسلمانوں کے ذہن میں آ رہی ہے وہ خرابی یہ ہے کہ مسلمان اس کو ثواب سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، یعنی بے پردہ عورتوں کو دیکھنا یا اس بے حیائی کو دیکھنا یا اس داستان کو دیکھنا لوگ ثواب سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ صرف مسئلہ بے غیرتی یا بے حیائی کا نہیں ہے کہ باقی فلموں کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، اس فلم کے اندر جو بے حیائی تھوڑی ہے لہذا ان کو دیکھنے کی بجائے ان کو دیکھنا چاہیے۔ صرف مسئلہ بے حیائی کا نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں کے ایمان کا ہے، مسئلہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑے فتنے کو اجاگر کرنے کا ہے۔ اور شاید میرے اس بات کے اندر مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایک انسان جو ہے اس ڈرامے کو دیکھ کے اگر اس بندے کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے یا ایک بندہ اس ڈرامے کو دیکھ کے اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے تو شاید یہ بندہ اپنے ایمان کا اتنا نقصان کر لے گا کہ شاید جتنا کوئی دوسرا بندہ، شاید ایک دوسرا بندہ جو عام پاکستانی جو ڈرامے دیکھتا ہے شاید اتنا وہ بندہ اپنے ایمان کا نقصان نہیں کرے گا جتنا یہ بندہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور شاید مسلمانوں کا نقصان بھی کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اس سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے، دنیا کے کافر سلفیت سے خوف زدہ ہیں۔ اچھا پھر پہلے انہوں نے داعش کا فتنہ کھڑا کر کے داعش والے لوگوں کو لگا کے سلفیت کو ختم کرنا چاہا، وہ اپنے پورے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ضرور ہوا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سلف صالحین کے طریقے کے اوپر چلنے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو وہ لوگ کئی سارے لوگ اس فتنے کا شکار ہوئے، اور اب یہ ایک نیا فتنہ مسلمانوں کے اندر لا کے اور مسلمانوں کے اندر اس کو رواج دیا جا رہا ہے، اور مسلمان خود نہ سمجھتے ہوئے اس ڈرامے کو آگے اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو انتہائی سمجھنے والی ہے کہ یہ رافضیت کا، کیونکہ رافضیوں کے بھی ترکی کے حالات بھی سعودیہ کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، اب مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ذہن عرب ممالک سعودی عرب کے خلاف حرمین شریفین کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے۔ اچھا اب یہاں یہ ایک بات جو سامنے آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس ڈرامے کو دیکھ کے لوگوں کا اپنے ائمہ کرام کے اوپر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب 2023 کے اندر جا کے خلافت کا دعویٰ ہوگا تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس فتنے کا شکار ہو کے تو وہ سعودی عرب کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کے اندر وہ شامل ہو جائیں گے۔ رافضی تو اس سے پہلے بھی کوششیں کرتے آ رہے ہیں، تو اب یہ ایک نئی سرے سے ایک سازش چلنے جا رہی ہے، اور کافر لوگ اس آڑ میں آ کے مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سننے والے جتنے سامعین ہیں ان سے گزارش کروں گا، اور خصوصاً جو لوگ ممبر و محراب کے ورثاء ہیں ان کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اس کا تدارک کریں، پہلے اس کی تحقیق کریں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر جو اپنے حلقہ احباب ہیں آپ کے ان کو اس بات کی آگاہی دیجیے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تاکہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچایا جا سکے۔ شروع کے اندر بھی ایسے ہوا ہے کہ بعض علماء نے یہ باتیں کی اور لوگ علماء کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عرب کے جو علماء ہیں شروع دن سے ہی، جس دن سے یہ ڈرامہ شروع ہوا تھا اسی دن سے لوگوں کو یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو یہ سازش سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی یہ جن مقاصد کو لے کے یہ رافضیت یا اخوانیت کے لوگ جو سامنے آئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے مذموم مقاصد کو ناکام کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزتیں رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ کافر لوگ جو مسلمانوں کے خلاف شروع دن سے جو سازش چلتے آ رہے ہیں یا ابھی بھی چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو ذلیل و رسوا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔